دیکھو ترہان، تمہارے فائنل ایگزامس ہونے والے ہیں یار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھا، 1-2 ہفتے جا کر دیکھ لو، وہاں اگر پڑھنے میں مزہ نہ آئے تو بے شک چھوڑ دینا۔ احان بہت دیر سے ترہان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ بھیا آپ تو جانتے ہیں، پہلے بھی آپ نے میرا کوچنگ میں ایڈمیشن کروا دیا تھا، مجھ سے وہاں بھی پڑھا نہیں گیا اور ساری فیس ضائع کروا دی تھی میں نے۔ آپ جانتے ہیں مجھے لوگوں سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ترہان نے منہ بنا کر کہا، میرے جگر کے ٹکڑے، وہ کوچنگ تھی، یہ گھر ہے، یہاں زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور پھر گھر بھی پاس ہی ہے، جب تمہارا موڈ خراب ہو آ جانا گھر۔ ایک بار یار میری بات مان لے۔ احان نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر کہا، بھیا آپ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ ترہان نے غصے سے کہا، میرے شہزادے، میں ہی تو سمجھتا ہوں تجھے، بس یار ایک بار بات مان لے، اگر نہیں ایڈجسٹ ہوا تو میں دوبارہ فورس نہیں کروں گا، آئی ایم سوری۔ احان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اچھا ٹھیک ہے، بول دے ماما کو چلا جاؤں گا، مگر ایک بات یاد رکھیں، اگر مجھے وہاں کوفت ہوئی یا مجھے پسند نہ آیا تو میں دوبارہ کبھی کسی ٹیوشن نہیں جاؤں گا۔ ترہان نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، ڈن، میں ذرا ماما کو بتا دوں کہ تم مان گئے ہو۔ احان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور خوشی سے چلا گیا۔ قدیر وفا کی ضد پر اسے جھولا ڈال کر دے رہے تھے۔ چھوٹے سے لان میں بنے درخت پر انہوں نے رسی باندھ کر جھولا بنا لیا۔ وفا چہک کر اس پر بیٹھی اور پاؤں زور سے زمین پر لگا کر جھولا لینے لگی۔ اتنی دیر میں سبین اور ترہان نے ان کے گھر پہنچ کر بیل بجائی۔ خالدہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی، جبکہ وفا نے جھولے کو تیز جھولنا چاہا اور بدقسمتی سے جھولا الٹ گیا اور وفا پھسل کر نیچے گر گئی۔ اوچھ بابا، آپ کو جھولا بھی باندھنا نہیں آتا، اف کرا دیا مجھے، وفا غصے سے بولی۔ وفا کی آواز پر ترہان اور سبین نے اس کی سمت دیکھا۔ وفا کو اس طرح گرے دیکھ کر ترہان کو ایک دم ہنسی آئی، مگر وہ اپنے لبوں کو دانتوں میں دبا کر چھپا گیا۔ معافی چاہتی ہوں بہن، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، خالدہ نے اجنبی چہروں کو دیکھ کر پوچھا۔ اوہ، میں سبین ہوں، صدیقی صاحب کی وائف، پچھلی گلی سے آئی ہوں، کل آپ کی بیٹی آئی تھی ہمارے گھر بریانی دینے۔ سبین نے مسکرا کر تعارف کروایا۔ اچھا، آپ کی طرف سے کل قیمہ بھی آیا تھا، آئیے نا آپ اندر۔ وفا، بیٹا دیکھو آنٹی آئی ہیں، سبین نے اپنے باپ سے لڑتی وفا کو پکارا۔ وفا نے پلٹ کر دیکھا تو شرمندہ سی اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وفا نے شرمندہ سے لہجے میں سلام کیا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں پر مٹی لگی تھی اور کندھوں سے نیچے آتے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ترہان خاموشی سے وفا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھے کیا پڑھائیں گے، یہ تو ابھی خود بچی ہیں، ماما بھی نا، ترہان نے دل میں سوچا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسی ہو، کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ سبین نے وفا کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، نہیں آنٹی، میں اکثر گرتی رہتی ہوں، آئیں نا آپ لوگ اندر۔ وفا نے ہنستے ہوئے کہا، جی آئیے بہن۔ خالدہ انہیں اپنے ساتھ لان میں لے آئیں۔ قدیر نے سلام کیا اور اندر چلے گئے۔ یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے ترہان۔ سبین نے ترہان کی طرف اشارہ کیا، جبکہ ترہان خاموش رہا۔ سلام کرو بیٹا، سبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، ترہان نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، آپ کے دونوں بیٹے ہی بہت پیارے ہیں، کل آپ کا بڑا بیٹا قیمہ دے کر گیا، بہت اچھا بچہ ہے وہ بھی۔ خالدہ نے ترہان کے گہنے بالوں میں شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ترہان نے منہ بنا کر اپنے بال سیٹ کیے، جیسے اسے ان کا ہاتھ پھیرنا پسند نہ آیا ہو۔ جی بس یہ دو بیٹے ہی میری دنیا ہیں۔ سبین نے پیار سے ترہان کو دیکھا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں، بیٹھے نا پلیز۔ خالدہ کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ وفا، چائے بناؤ تم۔ خالدہ نے وفا کو دیکھ کر کہا، ارے نہیں، کسی قسم کا تکلف نہیں کریں، بس وفا بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے، پہلے یہاں بیٹھو۔ سبین نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وفا سر ہلاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم نے کہا تھا نا تم ٹیوشن دیتی ہو، یہ ترہان کا میں نے تمہیں کل بتایا تھا، بہت مشکل سے مانا ہے،
یہ بس بیٹا اسے پڑھا دو، اس کے امتحان بھی ہونے والے ہیں، کوچنگ جانا اسے پسند نہیں۔ سبین نے وفا سے کہا، جی آنٹی بالکل کوئی مسئلہ نہیں، میں پڑھا دوں گی۔ بتاؤ ترحان کون سی کلاس میں ہو؟ وفا نے فرینڈلی انداز میں پوچھا۔ 9th میں، ترحان نے سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا رکھا ہے، سائنس یا کمپیوٹر؟ کمپیوٹر، ترحان نے اسے دیکھے بنا جواب دیا۔ اچھا صحیح، میں نے بھی کمپیوٹر ہی رکھا تھا۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا آنٹی، میرا ایک اور اسٹوڈنٹ اسی کلاس میں ہے، دونوں کو ساتھ پڑھا دوں گی۔ وفا نے چٹکی بجا کر کہا، ہاں یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب بتاؤ فیس کیا لوگی؟ سبین نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا قیمہ جب بھی بنائیں مجھے بھیجیے گا، بہت مزے کا تھا، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ترحان نے نظریں ٹیبل سے ہٹا کر وفا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اس طرح کھلا ہوا تھا جیسے اسے کوئی غم نہ ہو۔ ترحان نے ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ ارے وہ تو تم جب کہو گی میں بنا کر بھیج دوں گی، اب اپنی فیس بتاؤ۔ شاباش، سبین نے بھی ہنس کر کہا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ کل والا قیمہ کھا کر تو ہم دیگ والی بریانی بھول گئے، بس آپ فیس رہنے دیں، اپنے گھر کی بات ہے۔ خالدہ نے بھی منع کیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا، آپ بتا دو، اور پھر میرے اس موڈی بیٹے کو پڑھانا آسان کام نہیں ہے، بہت محنت کرنی پڑے گی تمہیں، سبین نے ترحان کی طرف اشارہ کر کے کہا، جبکہ ترحان نے ایک ناراض سی نظر اپنی ماں پر ڈالی۔ اتنے موڈی کیوں ہو بھائی؟ اتنے چھوٹے سے ہو اور اتنی خاموش، تمہاری جگہ کوئی اور بچہ ہوتا تو مجھ سے اتنی باتیں کر رہا ہوتا۔ وفا نے ترحان کو جان بوجھ کر چھیڑا تاکہ وہ بات کرے، مگر بات تو دور کی بات، اس نے وفا کو دیکھا تک نہیں۔ دیکھا تم نے، بہت موڈی ہے، بچپن سے ہی ایسا ہے، پتہ نہیں کیوں، جب کہ ہم سب اتنا بولتے ہیں۔ آپ میرے بڑے بیٹے سے تو مل چکی ہیں، سبین نے خالدہ سے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ، وہ بہت اچھا بچہ ہے آپ کا، یہ بھی اب ٹھیک ہو جائے، ہماری وفا ہے نا، باتوں کی ٹرین، اسے بھی عادی بنا لے گی۔ خالدہ نے مسکرا کر کہا، بالکل فکر ہی نہ کریں آپ۔ اچھا آپ بیٹھیں، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، وفا نے کھڑے ہو کر کہا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ ترحان سخت بور ہوتے ہوئے لان کو دیکھنے لگا۔ ماما بس بات ہو گئی ہے، اب چلے گھر؟ ترحان نے ان دونوں کی باتوں سے تنگ آ کر کہا۔ ارے بیٹھو نا بیٹا، 2 منٹ بس، ابھی چائے آتی ہوگی، خالدہ نے پیار سے ترحان کو ٹوکا۔ ترحان گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا کہ سب مروت چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں وفا چائے، بسکٹ، نمک اور کباب سجائے لان میں لے آئی۔ ارے اتنا تکلف تم نے کیوں کیا؟ سبین نے خفا ہو کر کہا۔ آنٹی سب ریڈی میڈ ہے، بس میں ڈال کر لے آئی، یہ لیں چائے۔ وفا نے چائے کا کپ سبین کی طرف کیا۔ تھینک یو بیٹا، سبین نے کپ پکڑا۔ یہ لو ترحان تمہاری چائے۔ وفا نے ترحان کی طرف کپ کیا۔ مجھے نہیں پینی، ترحان نے منہ موڑ کر کہا۔ ارے اتنی اچھی چائے بناتی ہو، میں پی کر تو دیکھو، وفا نے اصرار کیا۔ کہا نا نہیں پینی، ترحان نے سنجیدگی سے کہا۔ بیٹا ایکچولی اس وقت چائے نہیں پیتا، آپ لوگ بھی لیں نا۔ سبین نے ترحان کی بدتمیزی سے شرمندہ ہو کر بات بنائی۔ اٹس اوکے آنٹی، یہ کباب اور نمکو لے لو۔ وفا نے ایک پلیٹ میں کباب رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ نہیں لینا، ترحان نے بنا دیکھے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی، پہلی کی دفعہ میرے گھر آئے ہو، کھانا تو پڑے گا، اب ویسے بھی میں آج سے تمہاری مس ہوں، بات تو ماننی ہوگی، چلو پکڑو، وفا نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ترحان نے اکتا کر وفا کو دیکھا، وہ اپنی آنکھیں چھوٹے کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
نہ جانے ترحان نے کیا سوچ کر وفا کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑ لی۔ دیٹس لائک آ گڈ بوائے، وفا نے مسکرا کر کہا اور پھر والدہ کو چائے دے کر اپنا کپ اٹھا لیا۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کرنے لگیں اور ترحان منہ بنا کر کباب کھانے لگا۔ ماما اب چلیں بھی، ترحان نے پلیٹ خالی کر کے رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس چلو، پھر بتا دو بیٹا کل کتنے بجے بھیجوں اسے؟ سبین نے وفا سے پوچھا۔ میرے سب اسٹوڈنٹس 5 بجے تک آ جاتے ہیں، آپ اسے بھی شام 5 تک بھیج دیں، وفا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر فیس میں اپنی مرضی سے ہی دوں گی۔ اچھا بہن، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ بھی چکر لگائیے گا ہمارے گھر، سبین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ترحان بھی کھڑا ہو گیا۔ ضرور آؤں گی، آپ بھی چکر لگاتی رہیے گا، خالدہ نے بھی مسکرا کر کہا۔ ترحان ایک کام تو کر دو پلیز، پاپا سے جھولا نہیں باندھا جا رہا، پلیز تم باندھ دو، ویسے بھی تمہاری ہائٹ بھی زیادہ ہے۔ وفا نے ترحان کو دیکھ کر کہا۔ مجھے نہیں آتا باندھنا، ترحان نے صاف منع کر دیا۔ سبین نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وفا کا چہرہ ایک دم مرجھا سا گیا۔ ترحان کی اس پر نظر پڑی تو وہ گہرا سانس لیتا جھولے کی طرف چلنے لگا اور درخت پر بندھی ہوئی رسیاں ٹھیک کرنے لگا۔ وفا ایک دم خوش ہو کر اس کے پیچھے گئی۔ ماشاءاللہ، آپ کی بچی بہت زندہ دل ہے، بس یہی سوچ کر ترحان کو یہاں ٹیوشن ڈال رہی ہوں، شاید اسے یہاں مزہ آئے تو وہ بھی عام بچوں کی طرح کھیلنے اور گھومنے کا شوقین بنے، ورنہ دماغ اس کا بہت تیز ہے، سبین نے مسکرا کر بتایا۔ دونوں آگے پیچھے باتیں کرتی رہیں اور آگے پیچھے باتیں کرتی ہوئی چلنے لگیں۔ ترحان اتنا اونچا مت کرو، میں تھوڑی سیٹ نیچے کرو، وفا نے جھولا باندھتے ہوئے ترحان کو کہا۔ ترحان نے ایک سخت نظر وفا پر ڈالی جو مگن سے انداز میں جھولے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ترحان نے رسی کو ڈھیلا کر کے جھولے کی سیٹ نیچے کی اور پھر رسی کو ٹائٹ کر دیا۔ پرفیکٹ، میں بیٹھ کر دیکھتی ہوں، وفا بچوں کی طرح خوش ہو کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ واہ زبردست ترحان، تم نے تو کمال کر دیا، دیکھنا ہم دونوں کی خوب جمے گی، وفا نے جھولا لیتے ہوئے خوشی سے کہا۔ وفا کے بال بھی اس کی طرح ہوا میں جھول رہے تھے۔ ترحان نے اسے دیکھا اور اس کے اس طرح خوش ہونے پر بے اختیار مسکرایا، مگر مسکراہٹ صرف 2 لمحوں کے لیے تھی۔ اب میں جاؤں؟ ترحان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، آؤ میں آپ دونوں کو سی آف کرتا ہوں۔ وفا ایک چھلانگ لگا کر جھولے سے اتری اور اپنے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کرتی ہوئی ترحان کے ساتھ چلنے لگی۔ ترحان وفا سے تقریباً 8 سال چھوٹا تھا مگر قد میں وفا سے لمبا تھا۔ اچھا بیٹا، پھر یہ کل شام کو پڑھنے آئے گا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو جب چاہو گھر آ جانا یا مجھے بلا لینا، سبین نے وفا سے کہا۔ جی ضرور آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، وفا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، سبین نے باری باری دونوں سے ہاتھ ملایا جبکہ ترحان ان سے پہلے ہی دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ چلے شکر ہے یہ وہاں جانے کے لیے مانا تو، اسی بہانے گھر سے تو نکلے گا، احان نے نوالہ بناتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے وہاں یہ اتنی دیر بیٹھا رہا اور اس بچی کی بات بھی سن رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ اسے پڑھا لے گی، سبین نے سرگوشی میں بتایا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ صدیقی صاحب نے ان دونوں سے پوچھا۔ ترحان خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ کچھ نہیں بابا، ماما بتا رہی تھیں کہ جو شیخ صاحب کے گھر میں نیو فیملی شفٹ ہوئی ہے وہاں ترحان کو ٹیوشن ڈالا ہے، وہ اچھا پڑھاتی ہے، ہمارے ترحان کو بھی پڑھا لے گی، احان نے کھیرے کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ خاک اچھا پڑھائیں گی، وہ تو جھولے جھولتی ہیں، اون گر بھی گئی تھیں، ترحان نے طنزیہ کہا۔ کیا جھولے سے گر گئی؟ واہ، احان کو ہنسی آئی، جھولا ٹھیک سے نہیں باندھا تھا اور پھر جھولا لینا صرف بچوں کا حق تھوڑی ہے، وہ اپنی زندگی انجوائے کرتی، تمہاری طرح سڑی نہیں رہتی، تم نے کون سا جھولنے کی عمر میں جھولا لیا تھا،
سبین نے ترحان کو ڈانٹا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ الٹے کام کرنے کا، اور مجھے نہیں لگتا میں وہاں ٹیوشن پڑھ سکوں گا، ترحان نے منہ بنا کر کہا اور پانی پینے لگا۔ ارے پہلے سے ہی برا برا سوچ لیا کرو، اب میں نے بات کر لی ہے، کل جانا ہے تم نے بس، سبین نے سختی سے کہا۔ ارے جائے گا ماما یہ، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کیوں ترحان؟ احان نے نرمی سے پوچھا۔ ترحان سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ماما اسے سختی کی زبان سمجھ نہیں آتی، کتنی دفعہ کہا ہے پیار سے کہا کریں۔ احان نے سبین سے کہا، میری تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ دونوں نے ہی اسے سر پر چڑھا لیا ہے، سبین نے ناراض لہجے میں کہا اور کھانا کھانے لگی۔ احان ٹھیک کہہ رہا بیگم، وہ بچہ تھوڑا الگ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میں دے آؤں گا، آپ ٹیوشن نہ لیا کریں، احان نے پیار سے سبین کا ہاتھ دبا کر کہا۔ بھیا میں کوئی بچہ نہیں ہوں، میں خود چلا جاؤں گا، ترحان نے بیگ کندھے پر ڈال کر کہا۔ مجھے پتہ ہے تم چلے جاؤ گے، میں تو بس اس لیے جا رہا ہوں کہ فیس بھی دے دوں گا، احان نے گھڑی باندھتے ہوئے کہا۔ اوکے چلیں پھر، ترحان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اوکے ماما وی آر گوئنگ، احان نے سبین کو آواز لگائی۔ ایک منٹ، ترحان سب باکس رکھ لی ہیں نا بیٹا؟ سبین نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا۔ جی ماما، میں کوئی بچہ تو نہیں ہوں، ترحان نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے پتہ ہے تم بہت بڑے ہو، چلو اب وہاں کوئی بدتمیزی مت کرنا اوکے، سبین نے ترحان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اوکے اب چلیں بھیا، ترحان نے غور سے کہا۔ ہاں آؤ، احان اور ترحان آگے پیچھے گھر سے باہر نکلے۔ سبین اپنے دونوں دراز قد بچوں کو دیکھ کر نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھنے لگی۔ لگتا ہے تمہارا وہ نیا اسٹوڈنٹ نہیں آئے گا، کل ہی لگ رہا تھا اس کی والدہ اسے زبردستی لے آئی ہوں، خالدہ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، بہت زیادہ عجیب سا بچہ ہے، مگر خیر ایک بار میرے پاس آ جائے میں اسے سیدھا کر دوں گی۔ کیوں ہادی؟ وفا نے ہادی سے پوچھا جو اپنا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھا۔ جی مس، بالکل، مرتضیٰ بھائی کو بھی آپ نے تو سیدھا کیا تھا، ہادی نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ ہاں ماما یاد ہے وہ مرتضیٰ کتنی گالیاں دیتا تھا، بدتمیز، سیدھا کر دیا تھا نا میں نے اسے، یہ تو پھر کم گو ہے، کم سے گالیاں۔ وفا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گھر کی بیل بجی، لگتا ہے آ گیا ترحان۔ وفا نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کھولنے چلی گئی۔ السلام علیکم، احان نے مسکرا کر سلام کیا۔ جی وعلیکم، وفا نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا۔ آؤ ترحان ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، وفا نے احان کو اگنور کرتے ہوئے احان سے کہا۔ ارے محترمہ میری بات تو سن لیں، احان نے وفا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی فرمائیے محترم، وفا نے دانت پیس کر کہا۔ یہ آپ کی ایڈوانس فیس، احان نے ہاتھ میں پکڑے پیسے اس کی طرف کیے۔ ماما نے کہا تھا اگر آپ یہ نہیں لیں گی تو ترحان بھی نہیں آئے گا، احان نے وفا کے منع کرنے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ آنٹی کو منع کیا تھا، میں فیس نہیں لیتی، شوق میں پڑھاتی ہوں، وفا نے پھر انکار کیا۔ ارے رکھ لیں، اسے پڑھانے میں اور باقی بچوں کو پڑھانے میں بہت فرق ہے، پلیز رکھ لیں، احان نے منت کی۔ مگر اوف پلیز آپ یہ پکڑیں، ترحان نے ان دونوں کی بحث سے اکتا کر احان کے ہاتھ سے پیسے لیے اور زبردستی وفا کو پکڑا دیے اور خود اندر چلا گیا۔ دیکھا آپ نے یہ آسان بچہ نہیں ہے، بس اسے نرمی سے پڑھائیے گا، زبردستی اور غصے کی کوئی بات نہیں مانتا یہ، احان نے مسکرا کر کہا۔ آئی ول ہینڈل ہم، ڈونٹ وری، وفا نے کانفیڈنس سے کہا۔ آئی ہوپ سو، خیر آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ سنا ہے آپ جھولے سے گر گئی تھیں، احان نے مسکراہٹ دبا کر بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے ان چھوٹی چوٹوں سے کچھ نہیں ہوتا، بچے میرا اندر ویٹ کر رہے ہیں۔
وفا نے تنزیہ کا مسکرا کر کہا اوکے پھر ملاقات ہوگی بائے۔ احان نے دل سے مسکرا کر کہا۔ وفا دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی جبکہ احان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے گھر